الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہم احصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں. اللہ تعالی مرحوم محمد عثمان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور محمد عثمان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. احصال ثواب کی اس محفل میں ہم سب تشریف لائے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں صرف اتنا ہی آج آپ سے عرض کروں گا کہ احصال ثواب کی اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، ہم نے آج آنے کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے کہ جلدی جلدی آتے ہیں، مولوی صاحب جلدی کرو، ختم پڑھو. ختم پڑھ لیا بھائی، ختم کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا کھایا. کوئی کہتا ہے جی نمک ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے جی روٹی ٹھیک نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کے باپ نے کون سا روز روز مرنا ہے. کھانا تو کوئی چچ کا کھلا دیتا، کھانا تو اچھا کھلا دیتا. یہ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہم نے مقصد آنے کا محفل میں یہی سمجھ رکھا ہے کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے. بس یہ ہمارا مقصد بن چکا ہے. تو اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ ہم سے فوت ہو رہا ہے. احصال ثواب کی محفل میں آنے کا مقصد اصل کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھو جس طرح مرنے والا چلا گیا اس دنیا سے، فوت ہو گیا، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا جانے والا اپنے ساتھ دولت لے گیا؟ نہیں، دولت نہیں لے گیا. خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا ہے. ہم نے بھی اسی طرح خالی ہاتھ ہی جانا ہے. جس دولت کی خاطر ہم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، جیسے ہماری سانس نکلے گی یہ دولت دھری کے دھری رہ جائے گی. ہم اکیلے اور تنہا دنیا سے جا رہے ہوں گے. اسی طرح دوسرا جو مقصد ہے، جو بات ہے، بتائیں مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، کیا اپنے ساتھ رشتہ داروں کو لے گیا؟ کیا ہم اس کے ساتھ چلے گئے؟ نہیں، ہم یہی رہ گئے اور وہ اکیلا گیا. تو لہذا آپ یہ بھی ذہنوں میں بیٹھا لیں بات کو کہ جس طرح وہ اکیلا گیا، تنہا گیا، اسی طرح ہم نے بھی اس دنیا سے تنہا جانا ہے. ہمارے ساتھ کسی نے نہیں جانا. ہمارے ساتھ اگر کسی شے نے جانا ہے، کسی چیز نے جانا ہے، تو وہ ہمارے اعمال ہے. اسی طرح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں.
پہلا دوست موت تک کا ہے، دوسرا دوست گور تک کا ہے، اور تیسرا دوست فرمایا توڑ تک کا ہے۔ موت تک کا دوست کیا ہے؟ وہ یہی دولت ہے۔ یہ دولت ہمارے موت تک کی دوست ہے، بس یہ اس وقت تک کی دوست ہے جب تک سانس میں سانس ہے۔ ہاں، جب تک انسان زندہ ہے، تیری گاڑیاں ہیں، تیرا بنگلہ ہے، تیری پراپرٹی ہے، تیرے پلاٹ ہیں، تیرا بینک بیلنس ہے، تیرا جو کچھ ہے تیرے نام پر ہے یا تیرے نام پر نہیں ہے، قبضہ ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی تو نے پراپرٹی بنا رکھی ہے اس دنیا کے اندر، جب تو انسان دنیا سے جائے گا یہ ساری دولت تیری یہی کی یہی رہ جائے گی، تجھے تنہا چھوڑ دے گی۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے، بہن تجھے دولت چاہیے یا بھائی چاہیے؟ ہاں، او بھائی، اس مرد کو نا اللہ رب العالمین نے 2 حصوں کا وارث بنایا ہے، اور جس کے 2 حصے کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرا تو تیسرے حصے سے پیٹ بھرے گا؟ نہیں، تیسرے حصے سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو یہ دولت ہم جتنی بھی جمع کر لیں یہ ہمارے ساتھ نہیں جانی، یہی رہ جانی۔ سکندر اعظم جب دنیا سے گئے، جب موت کا وقت قریب آیا تو کہا میرے ہاتھ جو ہے وہ باہر رکھنا، میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا۔ کہا کیوں آپ کے کفن سے ہاتھ باہر رکھیں؟ تو فرمایا شاید میرے ہاتھوں کو دیکھ کر کسی کو عبرت حاصل ہو جائے کہ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے تو ہم نے بھی خالی جانا۔ جب وہ کچھ نہیں لے کے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہم نے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اور دوسرا دوست کون سا ہے؟ گور تک کا، قبر تک کا دوست ہمارا کون ہے؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار، دوست، یار، میلی، سنگی، جن کے ساتھ جن کے بغیر ہمارا ایک لمحہ نہیں گزرتا، جو آج کہتے ہیں کہ مریں گے تیرے ساتھ، جیئیں گے تیرے ساتھ، جینا تیرے ساتھ ہے، ہم نے مرنا تیرے ساتھ ہے، آجا، جن کی خاطر ہم یہ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، زندگی برباد کر کے رکھتی جن کی خاطر۔ لیکن دیکھنا جب ہم مریں گے، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہ سارے دوست، یار، میلی، سنگی، یہ سب یہی رہ جائیں گے، ہم تنہا جا رہے ہوں گے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میت باپ کی ہو یا بیٹے کی ہو، کہتے ہیں جلدی اٹھاؤ کہیں بدبو نہ آنے لگ جائے۔ ہاں، بدبو نہ آنے لگ جائے۔ تو یہ حال ہے ہمارے رشتہ داروں کا۔ میت ابھی پڑی ہوتی ہے، جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں، تو نہ دولت نے ساتھ جانا ہے نہ رشتہ داروں نے ساتھ جانا ہے۔ اور تیسرا دوست کون سا ہے؟ فرمایا یہ اس کے توڑ تک کا دوست ہے، توڑ تک یعنی حشر تک کا دوست۔ وہ کیا ہے؟ بندے کے اعمال، بندے کے اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جائیں گے۔ ہاں، اعمال اگر اچھے ہیں جب بھی بندے کے ساتھ ہیں، اگر برے ہیں جب بھی بندے کے ساتھ، قبر میں بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ قبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، تو جب قبر میں جاتا ہے تو قبر یوں کھلتی ہے اور کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں ایک مٹی تھی، قبر تھی، جیسے تو میرے اندر آیا ہے اب میں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہوں۔ فرمایا یہ ایسے کھلتی ہے، اور جب بندہ اندر جاتا ہے تو پھر یہ ایسے یوں ملتی ہے، جب آپس میں ملتی ہے تو پھر ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی۔ اگر بندہ
گناہگار ہوتا ہے، اعمال اچھے نہیں کیے ہوتے، رب کا باغی ہوتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے، ہاں رب کے حکموں کو توڑتا ہے دنیا کے اندر، تو قبر اس کا یہ حال کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ ہاں اعمال یہ جو ہے نا، اعمال یہ ہمیں درست کرنے چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہاں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے، اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالی محمد عثمان کے درجات بلند فرمائے، اللہ اپنی زندگی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔